حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تفصیل میں جائیں تو ایک معجزہ آپ کا کیا ہے؟ یہ دین اسلام۔ اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، پوری دنیا گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور 6 مذاہب زیادہ اس وقت دنیا کے اوپر غالب تھے۔ 6 مذاہب قرآن کے اندر ان کا ذکر ہے۔ پہلا ہے مجوسی، یہ ایران اور فارس سے لے کر خراسان اور ترکستان تک پھیلا ہوا تھا۔ کسریٰ کی حکومت اس مذہب کی سرپرست تھی، اور مجوسی 2 خداؤں کے قائل تھے، ایک یزدان، دوسرا اہرمن۔ آگ کی عبادت کرتے، مردار کھاتے، بیٹی اور بہن سے نکاح جائز سمجھتے، بیٹی اور بہن سے نکاح کر لیتے، خالہ اور پھپھی کا تو پھر پوچھنا ہی کیا۔ یہ اس قسم کا ملغوبہ تھا۔ دوسرا عیسائی مذہب، یہ شام اور عراق میں پھیلا ہوا تھا۔ قیصر روم چونکہ مذہباً عیسائی تھا، اس لیے ان کی سرپرستی میں یہ مذہب دنیا میں چل رہا تھا، اور یہ لوگ تثلیث کے قائل تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے کے بھی قائل تھے۔ یہ باتیں سب قرآن مجید میں موجود۔ تیسرا مذہب تھا یہودیوں کا۔ یہ متکبر قسم کے لوگ تھے، حالانکہ اہل کتاب تھے، لیکن علماء کو اور انبیاء کو قتل کرنا ان کا کام ہوتا تھا۔ دین فروشی اور رشوت کے ساتھ مسائل میں تبدیلی کرنا، تحریف کر دینا، یہ ان کا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ چوتھا مشرکین کا تھا۔ اچھا، یہ یہودی تھے کہاں پہ؟ یہود اکثر یمن میں، خیبر میں اور مدینہ کے ارد گرد تھے۔ اور چوتھا مشرکین کا، بت پرستوں کا، جو بتوں کو پوجتے تھے، یہ مکہ مکرمہ میں تھے، عرب کے بعد قبائل تھے، اور ہندوستان میں یہ مذہب تھا۔ پانچواں سائبین کا تھا، یہ روحانیت کے قائل تھے، ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ مذہب حران اور عراق میں زیادہ تھا۔ نمرود کے لوگ زیادہ تر اسی مذہب کے تھے، اور قرآن مجید میں ان 5 مذاہب کا ایک ہی آیت میں تذکرہ آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصائبین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ 5 کا یہاں ذکر آ گیا، اور چھٹا جو مذہب تھا وہ کیا تھا؟ دہریہ پن، الحاد، جو آج پھیل رہا ہے ہماری نسلوں میں۔ کالج یونیورسٹی کے ہمارے بہت سارے نوجوان اس کا شکار ہو چکے ہیں، خدائی کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس دہریے مذہب کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ تو اسلام خود ایک معجزہ ہے کہ جب پوری دنیا میں تاریکی اور گمراہی تھی، اور یہ 6 مذاہب دنیا میں تھے، اس وقت اسلام جب آیا اور ہر ایک پہ چھا گیا، اور پوری دنیا کا ہر مذہب کا ہر سمجھدار، پڑھا لکھا اور صاحب مذہب، بڑے سے بڑا، کسی بھی دلیل کے بارے میں قرآن اور اسلام اور حدیث سے اوپر کوئی بات نہیں کر سکا۔ سب کو سر جھکانا پڑا۔ دلیل کے اعتبار سے سب ہی کمزور اور بودے اور بےکار ہیں۔ یہود و نصارہ سے آج بھی ہمارا چیلنج ہے کہ علماء اسلام کا موازنہ علمی اعتبار سے، علم دین، علم شریعت کے اعتبار سے کسی بھی پادری سے اور ربائی سے کر کے دیکھ لیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہاں اتنا کچھ ہے کہ زندگیاں گزر جائیں گی، علوم پورے نہیں ہوں گے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے چند باتوں کے، اور ان چند باتوں کی بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔